بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا السبل وإن يضل بكم عن سبيله. صلوات اللہ. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں انسان مختلف راستوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی راستہ ہے، لیکن اگر تم بہت سے راستوں کے اوپر چلنے لگے فَيُضِلُّ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تمہیں اس راستے سے گمراہ کر دیں گے جو راستہ سیدھا جا کے اور جنت مقیم سے مل جاتا ہے. اس دنیا میں آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ سارا عالمی انسانیت ایک راستے پہ نہیں چل رہا ہے. ہندوؤں کا راستہ الگ ہے، عیسائیوں کا راستہ الگ ہے، جو بدھسٹ ہیں ان کا راستہ الگ ہے، جو جین ہیں ان کا راستہ الگ ہے، جو لامذہبی ہو گئے کمیونسٹ ہو گئے ان کا راستہ الگ ہے، دانشوروں کا راستہ الگ ہے، سائنسدانوں کا راستہ الگ ہے. تو راستے تو بہت سے ہیں. سبیل کی جمع عربی میں سبل، بہت سے راستے. لہذا ان تمام راستوں میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی تحقیق سے، اپنے علم سے، اپنے مطالعے سے، مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد، دوسروں کی بات سننے کے بعد جو تجربہ ہو اس کو نچوڑ کے اس کی روشنی میں وہ راستہ دریافت کرنا ہے کہ جو ہمیں یہاں سے اٹھاتا ہے اور سفر حیات میں جتنے بھی خطرات ہیں ان سارے خطرات سے بچاتا ہوا اس منزل پہ جا کے اتارتا ہے جس سے زیادہ مطلوب و مقصود، جس سے زیادہ اچھی اور محفوظ کوئی منزل نہیں ہے. تو ذرا سا میرا موضوع تھوڑا فکری ہوتا ہے، آبا کے موقع کم ہوتے ہیں، مگر میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی آیہ کریمہ کے اوپر تھوڑی روشنی پڑ جائے. اس لیے سب سے پہلے جو بات ہمیں اچھی طرح سے طے کر لینی ہے اس دنیا میں، وہ یہ ہے کہ آیا ہم اسی حیات دنیا پر راضی ہیں؟ یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں، قرآن پوچھ رہا ہے. جس دنیا میں ہم نے تمہیں بھیج دیا ہے، جہاں تم کھا پی رہے ہو، چل پھر رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ زندگی جو ہم نے تمہیں یہاں دیا ہے اس زندگی سے تم راضی ہو، مطمئن ہو؟ یہیں کی حیات مل جائے، یہیں کا عہدہ مل جائے، یہیں کی عیش مل جائے، یہیں کی شہرت مل جائے، یہیں کی دولت مل جائے،
سب مل جائے تمہیں تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ قرآن پوچھتا ارضیتم بالحیات الدنیا، اس حیات دنیا سے آیا تم راضی ہو؟ تو اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو شاید کوئی ایک انسان اس دنیا میں ایسا نہ ملے جس کے چہرے پر کوئی نہ کوئی فکر کی لکیر نہ پائی جاتی۔ ہر آدمی، جو غریب ہے اس کی فکریں اپنی ہیں، جو امیر ہے اس کی اپنی فکریں ہیں۔ ہر آدمی اس دنیا میں فکر مند ضرور ہے۔ کوئی تحقیق ہوئی باقاعدہ، کوئی ایک آدمی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم خوش ہیں، ہیپی ہیں، مطمئن ہیں۔ اس کے معنی کہ یہ حیات جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی آرزو کریں، اس کی تمنا کریں۔ قرآن مجید نے اس حیات کا نام پورے قرآن کریم میں کبھی حیات رکھا ہی نہیں۔ جب اس حیات کی طرف اشارہ کیا قرآن نے تو ہمیشہ ایک اضافت کے ساتھ حیات الدنیا، حیات الدنیا، حیات الدنیا۔ تو دنیا کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک پستی کے لیے۔ بلندی کے لیے علو، علو معنی بلند، پستی کے لیے دنو، دنو کے معنی پست۔ اب علو سے جب صیغہ تفضیل بنتا ہے یعنی سپرلیٹو ڈگری بنتا ہے عربی میں تو اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اعلیٰ معنی سب سے بلند، اور دنو سے جب بنتا ہے تو ادنا، سب سے زیادہ پست۔ اعلیٰ کا جب مؤنث کیا جاتا ہے تو علیا بنتا ہے، اور جب ادنا کا مؤنث کیا جاتا ہے تو دنیا بن جاتا ہے۔ تو اگر قرآن پر ایمان ہے آپ کا، اگر آپ اسے کتاب ہدایت سمجھتے ہیں تو اسی نے کہا ہے کہ خبردار اسے کوئی بڑی چیز نہ سمجھنا، یہاں کی حیات پسترین سطح کے اوپر ہے۔ ہم نے کوئی چیز یہاں تمہیں خالص دی ہی نہیں ہے۔ حیات دی تو ساتھ میں موت لگا دی، جوانی دی تو ساتھ میں بڑھاپا لگا دیا، صحت دی تو ساتھ میں مرض لگا دیا، منصوبہ دیا تو ساتھ میں حادثہ لگا دیا۔ بے قرار دنیا ہے، تم قرار چاہتے ہو، یہاں نہیں ملے گا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو کہاں قرار ملے گا؟ وہ کوئی اور جگہ ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی میں ہم نے قرار کا گھر بنایا ہے۔ تو اس کو ذرا سا فقط مجلس کا موضوع نہ سمجھ کے اپنی زندگی کا موضوع سمجھیں۔ رات کو سوتے وقت غور کریں، صبح اٹھیں برابر اس پر غور کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ جو ہمیں زندگی مل گئی ہے اس سے مطمئن ہیں۔ تو اسی دنیا میں آپ کو کوئی نہ ملے گا ایسا جو کہے کہ ہم ہر طرح سے مطمئن ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوچا اس دنیا میں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے دولت، لہذا اگر بہت زیادہ دولت ہم اکٹھا کر لیں تو جو ہم چاہیں اسے خرید لیں، اس لیے کہ دولت میں خریدنے کی قوت ہوتی ہے، قوت خرید ہوتی۔ چانچہ بڑے بڑے دولت مند اس دنیا نے پیدا کیے۔ فورڈ جو بہت بڑا دولت مند ہے مغرب میں، جس نے کار ایجاد کی اور ظاہر ہے کہ اربوں روپے کا مالک ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان میں برلا ہیں،
ٹاٹا ہیں، یہ لوگ ارب پتی ہیں، تو جو جی چاہیں خرید لیں، اس لیے کہ پیسہ ہے ان کے پاس، دولت ہے ان کے پاس۔ لیکن جب یہی لوگ زندگی کی آخری مرحلے میں داخل ہوئے تو انہیں محسوس ہونے لگا کہ دولت تو ہے، دولت میں قوت خرید بھی ہے، خریدنے کی طاقت بھی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دولت نہیں خرید سکتی۔ توجہ، انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ دولت سے بہت بڑا اور اچھا مکان تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن سکونت نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے بہت آرام دہ بستر تو خریدا جا سکتا ہے، مگر نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے بڑی قیمتی دوائیں تو خریدی جا سکتی ہیں، لیکن شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے بہت خوبصورت حسین عورتوں کا سے حرم تو بھرا جا سکتا ہے، یعنی حسن خریدا تو جا سکتا ہے، مگر حیا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے ساتھی تو خریدے جا سکتے ہیں، دوست تو خریدے جا سکتے ہیں، مگر وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ اب آپ دیکھیے ان کی سوانح حیات، دیکھیے کہ ان دولت مندوں کی اخیر عمر کیسے گزری۔ کے پاس دولت تھی مگر وہ نہ خرید سکے جو چاہتے تھے، وہ نہ خرید سکے جس کی واقعاً ان کو ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو مطمئن کر سکے۔ تو اب ظاہر ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ زندگی ایسی ہے تو وہ زندگی کون ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے وہ ساری چیزیں یکجا کر دی ہیں جو ہماری خواہشات کا موضوع ہیں۔ اس دنیا میں بقدر ضرورت دے دیا ہے، بقدر خواہش نہیں دیا، لیکن ایک جہان وہ بھی بنایا اللہ نے جہاں بقدر خواہش بھی دیا۔ حیات دی تو پھر موت اس کے پہلو میں نہیں رکھی، جوانی دی تو پھر ضعیفی نہیں رکھی، حسن دیا تو حیا بھی رکھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ، ایک ایسی زندگی کہ جو واقعاً انسان اصلاً چاہتا ہے کہ ایسی ہمیں زندگی مل جائے، ایسی ہمیں حیات مل جائے۔ اسی لیے 1,24,000 پیغمبر، 14 معصومین، 12 امام، پروردگار نے سب نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو اس دنیا کے فریب میں نہ آنا، یہ فریب ہی سے دنیا سجائی گئی ہے۔ مولا کائنات کا جملہ ہے، یہ دنیا جو سجائی گئی ہے فریب سے سجائی گئی ہے، تمہارا امتحان لے رہی ہے قدرت، کہیں فریب میں نہ آ جانا۔ اتنے انبیاء آئے، اتنے مرسلین آئے، اتنے ائمہ آئے، سب نے ایک بات کہی، 1,24,000 بات کہی، مگر قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم ہو کہ اسی حیات دنیا کے اوپر جان دیے ہوئے ہو، اسی پہ فریفتہ ہو گئے ہو، اسی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، حالانکہ وہ جگہ جو ہم نے رہنے ہی کے لیے بنائی ہے، عیش کے لیے بنائی ہے، عشرت کے لیے بنائی ہے، وہ تو آخرت میں ہم نے رکھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سے آخرت تک جانے کے لیے جو پل ہے، اس پل کا نام ہے موت۔ اسی لیے پروردگار عالم نے
کبھی قرآن کریم میں حیات کے لیے یہ جملہ نہیں استعمال کیا. فَتَمَنَّوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، حیات دنیا کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن موت کے لیے کہا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہوگے تو موت کی تمنا کرو. اس لیے کہ موت وہ ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے کہا کہ ماں باپ کتنے ظالم ہوتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور موت کتنی کریم ہوتی ہے کہ جو ہمیں یہاں سے اٹھاتی ہے اور خلد تک لے جا کے چھوڑ. ایک صلوات بھیج دیں محمد علی. لہذا راستے بہت سے ہیں. آپ کو پوری زندگی میں تحقیق سے، تدبیر سے، فکر سے، کتابوں کے مطالعے سے، مجلس کے بیانات کو سننے سے، خود اپنی ذاتی غور و فکر سے وہ راستہ دریافت کرنا ہے جو راستہ سیدھا اسی زندگی سے ملا دیتا ہے، جو زندگی واقعاً ہمیں مطلوب ہے، جو واقعی ہمارا مقصود ہے. تو اب قرآن مجید نے ایک چھوٹا سا فارمولہ دے دیا صراط مستقیم کا. کیا کہا قرآن مجید؟ توجہ، من یعتصم باللہ فقد ہدیا الی صراط مستقیم. من اس دنیا میں کوئی بھی ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، بس وہ اگر یہ کام کر لے، کیا کام؟ یعتصم باللہ، اعتصام باللہ اگر کر لے تو فقط ہدی الی صراط مستقیم، تو قطعاً یقیناً اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو گئی. تو کیا کرنا ہے؟ اعتصام باللہ، الف عین تے صاد الف میم باللہ، اعتصام باللہ. اب جب آپ قرآن مجید میں آل عمران کی آیت ہے، جب بھی آپ پڑھیں اس کا ترجمہ جب دیکھیں گے تو ترجمہ کیا ملے گا؟ جس کسی نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، بس سمجھ لو اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو گئی. لیکن خدا کہاں ہے جو ہم اسے پکڑیں؟ نہ اس کا کوئی مکان ہے، نہ وہ مکانی ہے، نہ وہ زمانی ہے. خدا کو پکڑنے کے کیا معنی؟ پکڑی تو وہ چیز جاتی ہے جو کہیں موجود ہو، ہم جا کے اس کو اپنی گرفت میں لے لیں. مگر مفسرین نے یہی ترجمہ کیا، حالانکہ بالکل سامنے کا لفظ ہے اعتصام باللہ. اسی لفظ اعتصام پہ غور کرنا ہے. اعتصام کے معنی کیا ہیں؟ جیسے نظامت سے لفظ بنتا ہے انتظام، جیسے حشمت سے لفظ بنتا ہے احتشام، جیسے ہمت سے لفظ بنتا ہے اہتمام، ویسے ہی عصمت سے لفظ بنتا ہے اعتصام. کیا معنی ہوا؟ جس نے اپنے اور خدا کے درمیان معصوم سلسلہ دریافت کر لیا، سمجھ لو اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف. ایک صلوات بھیج دیں محمد علی. تو ہم نے کہا کہ یہاں سے لے کے اور قیامت تک اور خدا تک ایک سلسلہ ہے جس کی ہر کڑی معصوم ہے. یہی سلسلہ عصمت کہلاتا ہے. اگر ہم نے اس کو دریافت کر لیا اور مضبوطی سے اس کا دامن تھام لیا تو سمجھ لو ہماری ہدایت ہو گئی. اس لیے قرآن ضمانت لے رہا ہے. تو اب اس کے اوپر اعتراض ہوا
مغرب، یورپ، فرانس، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں قرآن کو بہت سیریسلی اس کی اسٹڈی ہو رہی ہے، اس کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ ہمیں تو قرآن پڑھنے کی بہت کم توفیق ہوتی ہے، ایک کتاب ہدایت کی طرح سے ہم نہیں پڑھتے اس کو، بلکہ ایک مقدس کتاب ہے، ایک متبرک کتاب ہے، اس پر جزدان چڑھا کے بلندی کو پر رکھ دیا، کبھی کبھی اس کا بوسہ لے لیا، کبھی گھر سے لمبے سفر میں نکلا تو اس کے صفحات کی ہوا دے دی، 100 میں نکال لیا، 40ویں میں نکال لیا۔ بھئی یہی ہے، بہت کم ملیں گے آپ کو ایسے کہ جو اپنے سرانے قرآن رکھتے ہیں اور چاہے چند ہی آیتیں کیوں نہ روز پڑھتے ہیں، روز غور کرتے ہیں۔ تو یورپ والے اس لیے کہ وہاں ایک سوال پیدا ہو گیا تھا، فرانس میں ایک شخص نے سوال پیدا کیا کہ سائنس کی ترقی سے جو علم کا سیلاب آیا، اس میں بائبل بھی بہہ گئی، اس میں تورا بھی بہہ گئی، اس میں رگ وید بھی بہہ گیا، اس میں گیتا بھی بہہ گئی، کوئی نہ کوئی بات گیتا کی ٹکرا گئی قرآن مجید سے، سائنس رگ وید ٹکرا گیا، تضاد پیدا ہو گیا، اور سائنس کے پاس جو دلیل ہے وہ بہت ٹھوس دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بائبل میں کتنی آیتیں تھیں کہ جو سیلاب میں بہہ گئیں، مگر دیکھو یہ قرآن، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فرانس کا ایک بہت ہی پڑھا لکھا قابل انسان جس کا نام ہے مارس بکائی، اس نے کہا دیکھو قرآن کی کوئی آیت ابھی تک سائنس سے نہیں ٹکرائی، تو 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، کیا ایک آیت بھی ایسی نہیں جو سائنس سے ٹکرا نہ جائے؟ لہذا انہوں نے قرآن کو کھنگولا تو ان کو ایک آیت مل گئی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت تھی جس میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کے بدن کو دنیا کی عبرت کے لیے بچا لیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ہم نے فرعون کے بدن کو، فرعون کی باڈی کو بچا لیا ڈوبنے سے، کہے دنیا کی عبرت کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ 3000 برس پرانا واقعہ کہاں باڈی محفوظ ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس کوئی کیمیکل ایسا نہیں، کوئی مسالہ ایسا نہیں، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس نے اس کی پبلسٹی کرنا شروع کی، مشہور کر، مل گئی آیت، قرآن کی بھی ایک آیت سائنس کے خلاف چلی گئی۔ تو جب یہ اس آیت کو شہرت دی کہ ہو ہی نہیں سکتا، 3000 برس پہلے کا واقعہ، 3000 برس پہلے کی جو باڈی ہے، جو بدن ہے، وہ ابھی تک محفوظ ہو، تو کسی نے اس سے جا کے کہا کہ یہ واقعہ مصر کا ہے، اور مصر میں ایک میوزیم بھی ہے، تو تم مصر چلے جاؤ اور میوزیم کے ڈائریکٹر سے ملو اور اس سے پوچھو اس میوزیم میں کوئی ایسا بدن تو نہیں ہے جو 3000 برس پرانا ہو۔ تو اس نے کہا بات تو تم معقول کہتے ہو، جب تک یہ بات وہاں سے کنفرم نہ ہو جائے ہمیں مشہور نہیں کرنا چاہیے۔ چلا گیا مصر کے میوزیم میں، اس کے ڈائریکٹر سے دریافت کیا کیا یہاں کوئی ایسا بدن ہے جو 3000 برس پرانا ہو؟ تو ڈائریکٹر نے کہا ہاں
ایک بدن ہے جو حیرت انگیز طریقے سے اس طرح سے محفوظ ہے کہ ویسی حفاظت نہ کوئی کیمیکل دے سکتا ہے، نہ کوئی مسالہ دے سکتا ہے، اور اس بدن میں ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے جس تختی پہ ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے یہی وہ بدن فرعون ہے جس کو ہم نے دنیا کی عبرت کے لیے بچا لیا۔ ایک صلوات بھیج دینا۔ اب وہ گیا، فرعون کے بدن کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ 3000 برس تک اس شان سے اگر کسی کے بدن کو کوئی محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ کیمیکل نہیں، وہ مسالہ نہیں، وہ صرف قدرت پروردگار محفوظ ہے۔ بس اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا ابھی تک تو ہم نے جو قرآن پڑھا تھا وہ فرینچ میں تھا، فرانسیسی زبان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے، مگر اب تو ہمیں اصل زبان میں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ قرآن کس محاورے میں نازل ہوا، کس علاقے کا محاورہ، کس علاقے کی زبان میں نازل ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک علاقہ ہے حجاز کہلاتا ہے، حجاز میں 2 بڑے بڑے شہر ہیں مکہ اور مدینہ، وہاں کے لوگ جو بولتے ہیں انہی کی بولی میں قرآن نازل ہوا۔ تو آپ جانتے ہیں اصل زبان جو ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو لوگ بولتے ہیں، جو کتابوں میں چھپی ہوتی ہے وہ اصل زبان نہیں ہوتی۔ لہذا وہ چلا گیا، اپنے پیشے کو اس نے روک دیا۔ وہی بہت دولت مند آدمی تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بہت اچھی پریکٹس چل رہی تھی، چھوڑ دیا اس نے۔ جن کے اندر تحقیق کی تڑپ ہوتی ہے نا، ان میں بڑا ایثار پایا جاتا ہے۔ تو حجاز چلا گیا اور بچوں کے درمیان اٹھا بیٹھا کہ یہ کیسے بولتے ہیں، جوانوں کے درمیان اٹھا بیٹھا یہ کیسے بولتے ہیں، بازار میں دکاندار گاہک سے کیسے بات کرتا ہے، ان کی ادبی نشست ہوتی ہے تو کون سی زبان استعمال ہوتی ہے۔ تو 2 سال رہا مکے اور مدینے میں، 2 سال رہ کے جب اسے اس عربی پر پورا عبور حاصل ہو گیا جس عربی میں قرآن نازل ہوا، تو اس نے اب اصل قرآن کو عربی میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا جو نام دیا اس کتاب کو وہ تھا بائبل سائنس اینڈ قرآن۔ اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ترجمہ آج تک دستیاب ہے۔ آپ کسی بھی مذہبی کتابوں کی دکان سے آپ پوچھیں کہ وہ کتاب ہے مارس بکائی کی بائبل قرآن اینڈ سائنس، تو عجب نہیں آپ کو مل جائے، لکھنؤ میں مل جائے گی، الہ آباد میں دستیاب ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس کتاب میں اس نے اس فطرت میں، اس نیچر میں جتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں، جتنے نظام کام کر رہے ہیں، ان پر قرآن کیا کہتا ہے اس کو جمع کیا۔ ستاروں کا نظام، نظام شمسی، سولر سسٹم کیا ہے، اس پر قرآن کیا کہتا ہے، وہ آیت سب اکٹھا نکالی اور اکٹھا کی۔ اس کے بعد اس نے زمین پر جو بہت سے سسٹمز کام کر رہے ہیں، یہ پودے جو اگتے ہیں ان کا نظام کیا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے، جس کو ہم بوٹینیکل سسٹم کہتے ہیں، اس پر قرآن کیا کہتا ہے، اس کی آیتیں جمع کی۔ پھر اس کے بعد حیوانات کا نظام کیا ہے، زوالوجیکل سسٹم کیا ہے، اس پر قرآن کی آیتیں وہ یکجا کی۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی نفسیات کا نظام کیا ہے، سائیکولوجیکل سسٹم کیا ہے، اس پر قرآن کی آیتیں جمع کیں۔
اور پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، آسمان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس اسپیس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری آیتیں جمع کر کے جب جمع ہو گئیں سارے سسٹمز پر قرآن کی آیتیں، تو وہ آخری باب میں آخری چیپٹر میں لکھتا ہے کہ یہ ساری آیتیں آج سے 1400 برس پہلے نازل ہوئی تھیں، مگر آج تک ان کی صداقت پر کوئی شکن تک نہیں آئی، بلکہ اگر کبھی سائنس نے ان آیات پر اعتراض کیا تو کچھ دن نہیں گزرے کہ انہی نے اپنا اعتراض واپس لے کے کہا جو قرآن کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ ابھی زیادہ دن پرانی بات نہیں ہوئی، اس پر اعتراض ہوا تھا قرآن کی ایک آیت پر کہ قرآن ہر جگہ کہتا ہے ہم تمہیں پیشانی کے بال پکڑ کے اور جہنم میں ڈال دیں گے، پیشانی کے بال پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، پیشانی کے بال پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ارے جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈھکیل دو، بازو پکڑ کے ڈال دو، یہ بار بار پیشانی کے بال کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ بار بار کیوں ایسا؟ تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ انہی میں سے ایک سائنسداں نے کہا کہ اس کھوپڑی میں، اس کاسے سر میں ایسا حیرت انگیز عضو اللہ نے بنایا، بنانے والے نے بنایا کہ جس کو کوئی کارخانہ بنا نہیں سکتا۔ اس میں بہت سے شعبے ہیں، فکر کا شعبہ دماغ میں الگ، جذبات کا شعبہ دماغ میں الگ، محبت کا شعبہ الگ، نفرت کا شعبہ الگ۔ اسی طرح سے اس پیشانی کے بالکل پیچھے دماغ کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہے جس میں بغاوت کے عناصر پیدا ہوتے ہیں۔ اب بات کھلی کیوں پیشانی کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ یعنی ہم تمہیں اس لیے جہنم میں ڈال رہے ہیں کہ تم نے ہماری ہی زمین پہ، ہمارے ہی ملک میں ہم سے بغاوت کی تھی، اور یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہماری پیشانی سجدے میں کیوں جھکوا دی، تاکہ ہم اعلان کریں پالنے والے ہم منزل تسلیم میں ہیں، ہم تیرے باغی نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علی۔ تو ویسے ہی یورپ میں اعتراض ہو گیا کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ بشر معصوم ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ بشر معصوم۔ جب ایک بشر معصوم نہیں ہو سکتا تو پورا سلسلہ کیسے معصوم ہو سکتا ہے؟ سوچئے، ہمیں ہر ایک کے اعتراض کو غور سے سننے کا حکم ہے۔ قرآن مجید نے ہم سے کہا ہے یستمعون القول، ہمارے بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے قول کو، بات کو، اعتراض کو غور سے سنتے ہیں، اور غور سے سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اس میں جو سب سے احسن ہوتا ہے اس قول کا اتباع کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم آنکھ بند کر کے اس لیے نہیں ہو گئے ہیں، اس سلسلہ عصمت کا دامن ہم نے اس لیے نہیں پکڑا، ہمارے ابا یہی کرتے تھے، ہماری اماں یہی کرتی تھیں، ہمارے آبا اجداد، ہم آبا اجداد کے مذہب پہ نہیں چل رہے ہیں، ہم عقل کے مذہب پہ چل رہے ہیں، تحقیق کے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ استدلالی ہے ماں مذہب، ہمارا مذہب تقلیدی نہیں ہے، ایک محکم و مستحکم دلیل مل گئی ہے، اسی لیے ہم اس راستے پہ چلے۔ تو وہاں سے اعتراض ہو گیا، بشر معصوم ہو ہی نہیں سکتا، اگر بشر ہے، انسان ہے، آدمی ہے تو معصوم نہیں ہو سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ اور یہ اعتراض جو ہے بڑی حد تک صحیح ہے، بڑی حد تک صحیح ہے کہ بشر سے خطا کا ہونا اتنا زیادہ عام ہے کہ محاورے میں داخل ہو گیا۔ محاورہ، اردو میں بھی محاورہ، انگریزی میں بھی محاورہ، اور ہر زبان میں محاورہ۔ کیا محاورہ؟ کہ بشر خطا و نسیان کا پتلا ہے، یہ ہے نا انگریزی میں، to err is human،
ٹور مانے خطا کرنا، غلطی کرنا، اسی سے ایرر بنا ہے. تو خطا کرنا یہی بشریت کی پہچان. تو انہوں نے کہا بشر کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں پورا سلسلہ ہے، پہلے یہ تو ثابت کیجئے کہ بشر معصوم ہو سکتا ہے. توجہ. تو ہم نے کہا اچھا ایسا کیجئے کہ ہمیں آپ خطا کا اصول بتا دیجئے. خطا کی تھیوری کیا ہے یہ ہمیں بتا دیجئے. ہمیں تھیوری آف ایرر بتا دیجئے. ہم اسی کو سامنے رکھ کے اصول عصمت نکال لیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس خطا کا اصول ہے، تھیوری آف ایرر ہے. کیا ہے اصول؟ انسان کے خطا کرنے کے 3 بڑے بڑے اسباب ہیں. 3 بڑے بڑے اسباب ہیں. پہلا سب سے بڑا سبب، انسان کیوں خطا کرتا ہے؟ اس لیے خطا کرتا ہے کہ اس میں علم کی کمی ہے یا وہ لا علم ہے، یعنی اسے معلوم ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، خطا کیا ہے، ثواب کیا ہے. جب علم ہی نہیں، لا علم ہے، تو اس سے خطا ہو جاتی. تو ایک بڑا سبب لا علمی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے اس کے بعد بھی خطا کرتا ہے. اب جو یہ خطا ہو رہی ہے یہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں، یہ نفس کی خباثت کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. تو پہلا سبب لا علمی، دوسرا سبب نفس کی خباثت، تیسرا سبب کبھی کبھی علم بھی ہوتا ہے، نفس میں بھی خباثت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان خطا کرتا ہے. اب جو یہ خطا ہو رہی ہے یہ ہمت کی کمی سے ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے کلمہ حق کہہ دیا تو کہیں سر نہ اڑا دیا جائے، پھانسی پہ نہ چڑھا دیا جائے. اس کے معنی کہ اگر کچھ انسان ایسے ہوں جن کو ہادی بنانے کے لیے اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہو، اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہادی بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے. تمہارا کام ہادی بنانا نہیں ہے، ہمارے بھیجے ہوئے ہادیوں کی اطاعت کرنا ہے. تو جو اللہ کی طرف سے ہادی آئے گا اس کو معصوم بنانے کی ذمہ داری بھی اللہ کو ہوگی. تو اللہ نے کہا پہلا سبب اگر لا علمی ہے جس کی وجہ سے انسان خطا کرتا ہے تو علمک ما لم تکن تعلم، ہم اتنا علم دے دیں گے کہ جہالت یا جہل یا لا علمی کا شائبہ تک نہیں رہ جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد. دوسرا سبب نفس کی خباثت، تو یہ ذمہ داری بھی ہماری، ہم نے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم تمہارے نفس سے کوئی خباثت، کوئی رجس کو پھٹکنے تک نہ دیں گے، اتنی دور لے جائیں گے کہ طہارت کا حق ادا ہو جائے تمہارے. ایک صلوات اور بھیج دیں. اب رہ گئی یہ بات، علم بھی ہے، نفس میں خباثت نہیں بلکہ حق طہارت ہے، اس کے باوجود جو خطا کرے گا وہ ہمت کی کمی، وہ کلمہ حق کہنے کے لیے شجاعت کی کمی. تو ہم نے ان کو اتنی شجاعت دی کہ ہزاروں کے لشکر میں تنہا بھی کھڑے ہوں تو یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص، وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. ایک صلوات بھیج دے محمد. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ایسا سلسلہ مل گیا، ایسا سلسلہ مل گیا جس کی ہر کڑی معصوم. اب ایک اور ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی
مغرب میں، اور وہ تحقیق کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ اس دنیا میں کوئی نسل، کوئی جنریشن آج تک ایسی پائی ہی نہیں گئی کہ جس میں خلا نہ ہو، جس میں غیب نہ ہو۔ پوری تحقیق کے بعد کوئی نہ ماضی میں ایسی پائی گئی، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں پائی جائے کوئی ایسی نسل، کوئی ایسی جنریشن جس میں غیب نہ ہو، جس میں خلا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ شیکسپیئر بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا انگلینڈ کا، مگر اس کا بیٹا شیکسپیئر نہیں ہو سکا۔ ملٹن بہت بڑا شاعر تھا، مگر اس کا بیٹا ملٹن نہیں ہو سکا۔ جرمن کا بہت بڑا شاعر گیٹے تھا، مگر اس کا بیٹا گیٹے نہیں ہو سکا۔ ہندوستان میں آئے تو کالیداس بہت بڑا سنسکرت کا پوئٹ اور شاعر تھا، اس کا بیٹا کالیداس نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے غالب کا بیٹا غالب نہیں ہو سکا، اقبال کا بیٹا بالکل اقبال نہیں ہو سکا، انیس کا بیٹا بھی 19 ہی ہو کے رہ گیا۔ تو غیب آ رہا ہے، ہر نسل میں غیب، ہر جنریشن میں غیب۔ ایک ڈال کسی کی نسل نہیں، مگر یہ کون سی نسل ہے جس کا پہلا بھی محمد، جس کا اوسط بھی محمد، جس کا آخر بھی محمد، کل کے کل محمد۔ یہ نسل اس دنیا کی نسل نہیں ہے، یہ نسل وہیں سے تیار ہو کے آئی ہے جو زمین پر ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد آقا، ایک صلوات اور بھیج دیں۔ سبحان بس مغرب کا وقت قریب ہے، بات کو سمیٹنا ہے۔ بس آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ اگر اس حیات دنیا سے جو پسترین دنیا ہے سطح پہ دی گئی، اس سے نکل کے بلند ترین سطح حیات تک جانا چاہتے ہیں، تو یہ پورا راستہ جو ہے، اس راستے میں اگر کوئی ہر اسٹیشن پہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، اس پورے سفر حیات ہر اسٹیشن پر اگر آپ کو کوئی گائیڈ کر سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے، اور ہدایت دیتا ہوا جنت تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ کوئی نہیں، وہ بس ہے تو محمد اور آل محمد، علی اور آل علی۔ موت پہلا اسٹیشن۔ کبھی سوتے وقت سوچا کیجیے اگر کل نہ اٹھے تو کیا ہوگا؟ کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، نہ کسی ڈاکٹر نے گارنٹی لی، نہ کسی حکیم نے۔ کیا پتہ کل ہم اٹھیں تو روح نکل چکی ہو، تو قبر پہلا اسٹیشن ہوگا ہمارا۔ قبر وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، بڑے ڈراونے فرشتے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، بتاؤ من ربک، کون ہے تیرا رب، کون ہے تیری کتاب، کون ہے تیرا نبی۔ اب تنہائی میں آدمی نروس ہے، پتہ نہیں کوئی غلط جواب دے دیں، تو ہونا نہ چاہیے ایک آدمی کہ جو ہمیں گائیڈ کرے۔ ایک بات پوچھتے پوچھتے بتا دیا کہ وحدہ لا شریک میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ اور اس کے بعد رسول کے بعد جب امام کا نام لینا شروع ہوا تو اسی مجلس کا فیض ہے، جیسے حسین کا نام آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بس جیسے آنسو جاری ہوئے ویسے ہی سرانے سے کوئی بولا، دیکھ نہیں رہا ہے، اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے عقیدے کی صداقت کے گواہ وہ آنسو ہیں جس کو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، اور ہمارے تو موت کے وقت ایک نورانی چہرہ بن کے آ گیا علی کا، ہم اسی کو دیکھنے میں مہو ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب روح جسم سے کھینچ لی گئی۔ تو موت کے وقت علی کام آئے، قبر میں علی کام آئے، حشر جب ہو گیا
اول و آخرین کے بھیڑ جمع ہو گئی، تو اب کوئی ہے کہ جو پروان جنت دینے کے لیے داہنے ہاتھ میں دے کے چلا گیا؟ ابھی ایک منزل اور ہے، اس پل سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر بنائی گئی ہے، اتنی باریک ہے جیسے تلوار کی دھار، بال سے زیادہ باریک، اتنی گرم کہ اس کی گرمی کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس راستے سے گزرنا ہے، جب تک اس راستے سے گزر نہ جائیں، جنت اس پار ہے، تب تک جنت کے دروازے تک جا نہیں سکتے۔ کون ہے کہ جو ہمیں پار کرا دے؟ کہ گھبرانا نہیں، ہم ہی کو اللہ نے قسیم جنت و نار بنایا ہے۔ ہم اس سے کہیں گے یہ میرا ہے اسے جانے دے، یہ تیرا ہے اسے لے لے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ اور اب دروازے جنت تک کھڑے ہو گئے، جنت سے آواز آئی، ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جنت کسی گنہگار کو قبول نہیں کرتی۔ وہ جب ترک اولا کو قبول نہیں کرتی، آدم کو چھوڑنا پڑا جنت، تو ہم کسی گنہگار کو کیسے قبول کر لیں؟ پھر وہی ہادی آیا کا گھبراؤ نہیں، ہم نے شفاعت کا، اللہ نے ہمیں شفاعت کا پروانہ دیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں ہے جہاں پہ شفاعت کا سوال اٹھایا قرآن نے، تو آپ جانتے ہیں نا آیت الکرسی میں من یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ جو بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کرے؟ اذن الہی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب آگے کی آیت پڑھ لیں گے آپ، کون ہے اللہ، کس کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو؟ من یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتے ہو کون ہے وہ جس کی بارگاہ میں جانا چاہ رہے ہو؟ وہ جہاں تک ماضی چلا گیا ہے ہر ایک کو جانتا ہے، جہاں تک مستقبل چلا گیا ہے ہر ایک کا علم اس کے پاس ہے۔ تو سفارش کے لیے کوئی ایسے ہی لانا جس کا علم بھی ماضی پہ محیط ہو، جس کا علم بھی مستقبل پہ محیط ہو، جو یہ کہتا جو جی چاہے پوچھو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے درمیان سے اٹھ جائیں، تم ہم کو کھو دو، چاہے ماضی کی بات کرو، چاہے مستقبل کی، چاہے حال کی، چاہے آسمان، جو جی چاہے پوچھو۔ تو لانا تو ایسے ہی کو شفیع بنا کے لانا۔ یعلم ما بین ایدیہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کا علم ایسا ہے کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کو لانا کہ جس کے علم کا کوئی احاطہ نہ کر سکا ہو، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جس سے خدا چاہے۔ تو اب خدا کسی کو اپنی چاہت سے خود کہہ دے کہ کل شیء، اس کائنات میں جتنی شے ہے ہر شے کو احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین میں گھیر کے رکھ دیا۔ تو اس امام کو لانا تو تمہاری شفاعت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے قرآن مجید جتا رہا ہے کس کی سامنے شفاعت کرنا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کا اقتدار آسمان و زمین میں پھیلا ہوا، تو کسی ایسے کو لانا کہ زمین پر ہاتھ رکھ دے تو زلزلہ تھم جائے، سورج کو اشارہ کر دے تو مغرب سے پلٹ آئے، آسمان میں بھی اس کا اقتدار، زمین ایسے کو لانا تو ہم اس کی سفارش سے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ ابھی صفتوں کا تذکرہ ہے، ہوتے ہوتے ایک بار قرآن نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ارے دیکھو وہ بڑا علی ہے، تو اس بڑے علی کے سامنے کسی علی ہی کو لانا تاکہ تمہاری شفاعت ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علی۔ بس عزیز، یہی وجہ ہے عزیزو کہ جیسا کہ آپ سن بھی چکے ہیں کہ امام حسین نے جو بیٹا ہوتا تھا اس کا نام علی رکھتے تھے، اور جو بیٹی ہوتی تھی اس کا نام فاطمہ رکھتے تھے۔ چھوٹے بڑے ہونے کے حساب سے فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، اگر بیٹا ہے تو علی اکبر، علی اصغر،
کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ تصویر ہے، یہی وہ نام ہے جو براہ راست اللہ کے نام سے مشتق ہوا ہے، یہی وہ آئینہ ہے جس میں پورا اسلام جھلکتا ہے۔ اس لیے اس تصویر کو بہت دیر تک امام حسین فوج یزید کے سامنے رکھتے رہے۔ جو روز اذان دیتا تھا اس سے کہا آج تم اذان نہیں دو، آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے۔ سب سے بعد میں علی اکبر کو اجازت دی، لیکن علی اکبر کے خون سے محضر شہادت پر مہر نہیں لگائی حسین۔ بہت بڑی قربانی تھی علی اکبر کی، بڑی قربانی تھی جناب قاسم کی، بڑی قربانی تھی اون محمد کی، بڑی قربانی تھی جناب عباس کی، لیکن کسی کے خون سے آخری مہر جو لگائی جاتی ہے محضر شہادت کے نیچے، وہ نہ علی اکبر کے خون سے، نہ قاسم کے خون سے، نہ عباس کے خون سے، جناب عباس کے خون سے، دونوں محمد، وہ اگر مہر لگائی تو بیشیر کے خون سے۔ بس میں نے ختم کیا۔ آپ کے گھر میں بھی کبھی بچہ آپ کا 6 مہینے کا ہوا ہوگا، آپ اس کا تصور کریں کہ 3 دن سے اسے نہ پانی ملا اور نہ دودھ ملا۔ کچھ دن تک ماں کا دودھ کام کرتا رہا، پھر وہ بھی خشک ہو گیا، مگر اس شدت سے پیاس کے باوجود دین پروردگار کی نصرت کا اتنا جذبہ ہے، 6 مہینے کی جان ہے، اتنا شوق ہے، نہ جتنا پانی پینے کا شوق نہ دودھ پینے کا شوق۔ اس لیے کوئی روایت نہیں ہے کہ پیاس کی شدت میں جھولے سے گرا دیا ہو، دودھ نہ ملا ہو تو مارے بھوک کے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہو، مگر ایک بار مقتل سے آواز آئی، حل من ناصر ینصر اللہ، کیا میرے مددگاروں میں کوئی نہیں رہ گیا؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ادھر حسین نے آواز بلند کی، ادھر خیمے سے آواز بلند ہو گئی۔ حسین دوڑ کے واپس گئے اور جا کے کہا میں نے وصیت کی تھی کہ دیکھو بلند آواز سے نہ رونا، صبر کرنا۔ کہا کہ ہم اس لیے نہیں روئے کہ اس کا کوئی اور سبب ہو، آپ کی آواز بلند ہوئی تو اس بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ بھائی اس کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اچھا لاؤ مجھے دو بچے کو، ان لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، عجب نہیں کہ اس بچے پہ ترس کھا جائیں، پانی دے دیں۔ ایک بار اپنے ہاتھوں میں لیا، نہ جانے کیا ماں کو سوجھا کہ ماں نے ننھی آستینوں کو الٹ کے مجاہد بنا دیا۔ حسین لے کے گئے، حسین ذرا سا بلندی ایک تھی، اس بلندی پہ چڑھنے لگے، ابھی دامن اس بچے کو پر ڈالے میں، فوج اشقیہ دیکھ رہی ہے، آپس میں کہہ رہی ہے کہ اب حسین ہمارے ظلم سے تم آ گئے، عاجز آ گئے، اب حسین قرآن لائے ہیں، ابھی دامن میں چھپائے ہوئے ہیں، ابھی دامن اٹھائیں گے، اس قرآن کا واسطہ دیں گے کہ للہ اتنا ظلم نہ کرو۔ مگر جب بلندی پہ گئے، دامن کو الٹا تو کیا دیکھا کہ ایک پھول جیسا بچہ کملایا ہوا حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھتے ہی جو صاحبان اولاد تھے انہوں نے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھتے دیکھتے ایک بار حسین نے کہا کہ اسے پانی پلا دو، میں پانی نہ پیوں گا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بالکل جان اس کی ہونٹوں پہ آ گئی ہے، جہاں بلب ہے۔ بھئی یہ دیکھنا تھا اور یہ سننا تھا کہ بہت سے لوگ مشق لے لے کے دریا کی طرف بڑھے، وہ ان کا بڑھنا تھا۔ پسر سعد نے کہا کہیں انقلاب نہ آ جائے، بھئی اس موقع کے اوپر اگر کوئی اس
انقلاب کو روک سکتا ہے جو اس بے شیر نے پیدا کر دیا ہے تو فقط ایک ہی انسان ہے، وہ ہے ہرملا۔ پکارا اینا اینا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا آیا تو بات کو سمجھ کے اس نے ترکش سے کوئی معمولی تیر نہیں نکالا، وہ تیر نکالا جس کے 3 پھل تھے، جس کا قد بچے سے بہت بڑا تھا، اس کو اپنے ترکش میں سے نکال کے کمان میں لگایا۔ لگانے کے بعد جو نشانہ بنایا تو وہ تیر ایک پھل تو علی اصغر کے گردن پہ لگا، ایک حسین کے بازو پہ لگا، ایک سر پہ لگا۔ ایک بار حسین بیٹھ گئے، ہاتھوں سے اس تیر کو نکالنے لگے۔ تیر جب نکلا حلق سے چلو خون سے بھرنے لگے۔ جب بھر لیا چہرے پہ مل کے کہا میں اسی شان سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اب حسین خیمے کی طرف پلٹے، مگر جیسے ہی آواز دی اے سکینہ آ کے اپنے بھیا کو لے جا، سکینہ دوڑ کے آئی۔ ابھی معلوم نہیں ہے سکینہ کو کہ کیا ہوا بھیا کے ساتھ، بس جب دامن الٹا خدا نہ کرے کسی بہن کو اپنے بھائی کا یہ منظر دیکھنا پڑے۔ ایک بار خیمے میں جب لے گئے، رباب نے دیکھا، ایک ہی سوال کیا کیا تیرے 3 سال کے بچے نہر کر دیے جاتے؟ ماں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ حسین ایک بار پشت خیمہ پہ چلے گئے، ایک ننھی سی لحد بنانے لگے۔ لحد تو بن گئی، لحد میں ایک بار علی اصغر کو رکھ دیا، مگر ہر لحد پہ پانی دیا جاتا ہے۔ کہا اے بیٹا اگر پانی نصیب ہوتا تو میں لحد پہ ضرور تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا۔ بار اللہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجلہ، ہم میں جو حج و زیارت کے مشرفوں سے مشتاق ہونے مشرف فرما دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار